بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جسٹ ٹو لو۔ آج ہم نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ہے کہ پاکستان میں شادی کی رجسٹریشن کروانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اکارڈنگ ٹو مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے سیکشن نمبر 5 ہمیں بتاتا ہے کہ رجسٹریشن کروانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم تھوڑی بہت بات کرنا چاہیں کہ ہم شریعت میں اس کے حوالے سے کیا احکامات ہیں اور ہمارا مسلم فیملی لا کیا کہتا ہے، اس چیز کو آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ پاکستان میں شادی کی رجسٹریشن کا طریقہ جو ہے، اس حوالے سے شریعت کے اندر یہ بات واضح ہے کہ اگر آپ نکاح کرتے ہیں تو اس کا تحریری ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نکاح کرتے ہیں، شریعت کے مطابق نکاح کرتے ہیں تو اس کو رجسٹر کروانا ضروری نہیں ہے، مگر ہمارے اس معاشرے میں جتنی کمپلیکیشنز آ رہی ہیں اس حوالے سے اس کو رجسٹر کروانا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں ایک نئی امینڈمنٹ آ رہی ہے۔ پنجاب میں کیا کیا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت اب تمام علماء حضرات کو جو کہ نکاح خواہ ہیں، جو نکاح پڑھاتے ہیں، ان کو ایک ٹیبلٹ دے رہی ہیں، اور اس ٹیبلٹس میں جب آپ انگوٹھا لگائیں گے تو آپ کی مکمل انفارمیشن جو ہے وہ آ جائے گی کہ یہ بندہ جو ہے پہلے اگر اس کا نکاح ہوا ہے تو وہ بھی آ جائے گا، اگر اس کا نکاح نہیں ہوا ہے اور اس کی جو ولدیت، اس کا آگے مکمل ڈیٹا اور اس کا آکوپیشن جو بھی وہ کام وغیرہ کرتا ہوگا، اس کی جو تحریری طور پر جو اس نے جو ہے جب مردم شماری ہوئی تھی جو انفارمیشن دی تھی وہ تمام کی تمام، اور جو شناختی کارڈ کی جو نادرہ سے انفارمیشن ہوگی وہ بھی اس میں واضح طور پر آ جائے گی۔ تو یہ ایک طریقہ کار، یہ نئی امینڈمنٹ پنجاب میں جو ہے وہ آ رہی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک بہت اچھا ایک اقدام بھی ہے، کیونکہ بہت ساری قباحتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ کہ اکثر بات ہوتا ہے کہ لڑکے کا پہلے نکاح ہوا ہوتا ہے، جب وہاں دوبارہ نکاح ہو جاتا ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا تو پہلے نکاح ہوا تھا، یا لڑکی کی پہلے شادی ہوئی ہوتی ہے اور بغیر بتائے وہ دوسری شادی کر دیتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ان سے جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ اب چیزیں آن لائن ہو جائیں گی۔ اب نکاح کو، کیونکہ نکاح جب ہوتا ہے تو اس میں گواہوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اگر شریعت کے مطابق ہے تب بھی گواہوں کی ضرورت ہوگی، تو گواہ اور پبلکلی اس کی اناؤنسمنٹ ضروری ہے۔ اس نکاح کو ہی ویلڈ سمجھا جائے گا جو نکاح گواہوں کی موجودگی میں ہے، اور اس کو پبلکلی چند بندوں کو اکٹھا کر کے ان کی موجودگی میں نکاح کروایا گیا ہے، تو اس کو ہی ویلڈ سمجھا جاتا ہے شریعت اور مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے سیکشن نمبر 5 کے مطابق۔ مگر پاکستان میں جو ہے وہ نکاح رجسٹرار سیکشن نمبر 5 کے مطابق جو ہے، ایک جو پہلا اس میں پوائنٹ ہے وہ ہے نکاح رجسٹرار کے حوالے سے، کہ ہمارے پاکستان میں یونین کونسلز بنائی گئی ہیں، اور ہر یونین کونسل کے، کیونکہ یونین کونسل کے آگے سب لیول پہ اس کو تقسیم کیا گیا وارڈ میں، اور ہر وارڈ میں ایک نکاح رجسٹرار کو متعین کیا گیا ہے، اس کو لگا دیا گیا ہے۔ اور یونین کونسل کیونکہ چیئرمین کے انڈر ہوتی ہے، وہ چیئرمین اس کو چلا رہا ہوتا ہے، تو نکاح رجسٹرار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام کا تمام رجسٹر جو اس کے پاس موجود ہے، اس میں نکاح کے جو تمام کاغذ جو ہیں اس کو اوپر جو بھی تحریر لکھے وہ بہتر اور کریکٹ انداز میں لکھے۔ وہ ان والدین سے پوچھ کر جب بھی نکاح کروانا ہے تو اس میں جتنے بھی خانے ہیں ان کو پر کیا جائے۔ اکثر اوقات ہوتا ہے کہ وہ لائنیں لگا دیتے ہیں اور کچھ چیزیں ہڈن رکھتے ہیں، تو کہتے ہیں جی آپ یہاں پہ سائن کرتے ہیں، صرف دولہے اور دلہن کے پاس تب جایا جاتا ہے جب سگنیچر کروانے ہوتے ہیں۔ والدین جو ہوتے ہیں اکثر اوقات ان کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ نکاح رجسٹرار نے کیا لکھا ہے، بس ان کو ہوتا ہے کہ جی انہوں نے سائن کر دیے ہیں۔ نکاح رجسٹرار کی جتنی کی انفارمیشن ان کو ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اس پہ لائنیں لگا کر ویسے ان کے سائن انگوٹھے وغیرہ لگوا لیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ نکاح خواہ جو ہے اگر وہ غلطی کرتا ہے، درست طریقے سے فارم کو فل نہیں کرتا، تو ایسے بندے کو، ایسے نکاح خواہ کو 1 ماہ کی سزا اور 25,000 روپے جرمانہ ہو سکتا ہے پنجاب میں۔ تو سیکشن نمبر 5 کے مطابق اس بندے کو 1 ماہ کی سزا اور 25,000 جرمانہ ہوگا نکاح خواہ کو، اگر وہ بندہ صحیح طریقے سے نکاح کے ان فارمز کو، اس کے 4 پرت ہوتے ہیں، چاروں پرت کو اچھی طرح فل نہیں کرتا اور ان کو نہیں بتاتا کہ میں نے کیا کیا اس پہ لکھا ہے، تو ایسے نکاح خواہ کو 1 ماہ کی سزا اور 25,000 جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ سیکشن نمبر 5 کے مطابق نکاح رجسٹر کروانا ضروری ہے، پر اگر آپ نکاح کو رجسٹر نہیں کرواتے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ 3 ماہ کی سزا ہے اور 1,000 روپے جرمانہ ہے۔ یہ اوورآل پاکستان کے تمام صوبوں میں
جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے، مگر پنجاب میں اس حوالے سے بھی امینڈمنٹ موجود ہے۔ اس میں ہے پنجاب میں موجود جو سزا ہے وہ تو یہی ہے 3 ماہ کی ہے، مگر اس میں 1 لاکھ تک جرمانہ رکھ دیا گیا ہے۔ جو بندہ جو اپنے نکاح کو رجسٹر نہیں کرواتا یا نکاح خواہ جو ہے وہ پیسے لے لیتا اس کو رجسٹر نہیں کرواتا تو اس بندے کو تو سزا ہونی ہے، اور نکاح خواہ کو 1 ماہ کی سزا ہوگی اور 25,000 روپے جرمانہ ہوگا، اور جس بندے نے نکاح کیا اگر اس نے نکاح خواہ کو پیسے دیے ہیں، نکاح خواہ نے نہیں رجسٹر کروایا یا اس بندے نے خود رجسٹر نہیں کروایا تو اس بندے کو بھی سزا ہوگی 3 ماہ کی سزا اور 1,000 روپے جرمانہ۔ تو پاکستان کے تمام صوبوں میں، مگر پنجاب میں امینڈمنٹس کے تحت جو ہے اس کو 3 ماہ کی سزا اور 1 لاکھ تک جرمانہ رکھ دیا گیا ہے۔ اس کی امینڈمنٹس کے حوالے سے یہاں پر ایک کیس دیکھنے کو ملا، مطلب نان رجسٹریشن کے حوالے سے 2006 YLR 349، اس میں انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی نکاح کسی بندے کا ہو جاتا ہے اور وہ رجسٹر نہیں کرواتا اس کو اس کی سزا بھی ہو جاتی ہے، کیا وہ نکاح رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اس حوالے سے بھی بہت سارے لوگوں کے کنسرن ہے کہ اگر کوئی بندہ ہے تو اس کے نکاح رجسٹر نہیں کروایا تو نکاح رجسٹر نہیں کروایا اس کو سزا ہو گیا، اور اس کا جو نکاح کیا ہے وہ رہے گا کہ یا نہیں رہے گا؟ اس حوالے سے 2006 میں YLR 349 اس کے تحت جو ہے نکاح رجسٹرار یا اس نکاح کرنے والے بندے کو جب 3 ماہ کی سزا اور اس کا 1 لاکھ جرمانہ یا 1,000 روپے جرمانہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد کورٹ کیا کرتا ہے، یہ آرڈر کرتا ہے کہ وہ بندہ جا کر اپنا نکاح یونین کونسل میں رجسٹرڈ کروائے، اور اس کو رجسٹر کروانے کے بعد وہ جو ہے اس نکاح کو ویلڈ سمجھا جاتا ہے۔ اب جب بندہ نکاح خواہ اس کا نکاح پڑھاتا ہے تو اس دوران آپ کو پتہ ہے کہ اس نکاح کے رجسٹر میں موجود 4 صفحے ہوتے ہیں۔ پہلا صفحہ جو ہوتا ہے وہ دلہے کا ہوتا ہے، دوسرا صفحہ دلہن کا ہوتا ہے، اور تیسرا صفحہ جو ہوتا ہے وہ یونین کونسل میں بھیجنا ہوتا ہے، اور چوتھا صفحہ جو ہوتا ہے وہ نکاح خواہ کے پاس موجود رہتا ہے۔ تو یہ 4 صفحات کو تقسیم کر کے ان کے پراپر جگہوں پر پہنچانا بھی نکاح خواہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اکثر اوقات یہ کیسے لے لیتے ہیں اور وہ اس کی یونین کونسل میں اس کی فیس ادا نہیں کرتے اور وہ ویسے کا ویسے ہی پڑے رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی یہ کافی زیادہ کنسرن لوگوں کے ہیں کہ جب بھی آپ کا نکاح ہو یا آپ کی کسی فیملی میں کسی بندے کا نکاح ہو تو آپ لازمی طور پر اپنے جو اس پہ جو پرت ہوتے ہیں وہ لازمی لیں، ورنہ آپ کے پاس کوئی پروف ہی نہیں ہوگا کہ آپ کا نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کبھی بھی ضرورت پڑے تو آپ جا کے یونین کونسل میں جا کر اس کی نقل لے سکتے ہیں، کیونکہ جو نکاح نامہ ہے وہ اس کی جو پرت یونین کونسل میں موجود ہے وہ پبلک پراپرٹی ہے، اس کی نقل جب بھی آپ لینا چاہیں تو سیکشن نمبر 5 کے مطابق آپ لے سکتے ہیں۔ تو یہ تھا کہ ایک اگر آپ نے نکاح کیا ہے تو اس کو رجسٹر نہیں کرواتے تو اس کی سزا کیا ہے، اس کی سزا 3 ماہ اور 1 لاکھ تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، مگر آپ کا نکاح ختم نہیں ہوگا۔ اکثر اوقات ہوتا ہے کہ اگر سزا ہوگی تو نکاح بھی ختم ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کورٹ اس کو آرڈر کرتی ہے جا کے اپنے نکاح کو رجسٹر کروائیں، اس کے بعد وہ اپنی ازواج زندگی کو بحال کرتے ہیں۔ تو یہ آج کا ٹاپک تھا جس پہ ہم نے یہ چیز سمجھنے کی کوشش کی کہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ نکاح کو رجسٹر کس طرح کرواتے ہیں، مگر شریعت میں اندر جو ہے وہ نکاح کا تحریری ہونا ضروری نہیں ہے، مگر آج کی سوسائٹی میں کمپلیکیشن اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ نکاح کو جلد از جلد رجسٹر کروا لیں تاکہ باقی جو پاکستانی کے شہری ہونے کے ناطے جو سہولیات آپ کو ملنی ہیں وہ آپ کو مل سکے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ نے اس سے ضرور کچھ سیکھا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔